کی آخری شب تھی اس کے متعلق ان کو شام ہی سے کوئی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی تھی اور ان کو خون آنے لگا تھا. تو اس وجہ سے تشویش تھی. وہاں جو بھی ان کے احباب ہر شام اکٹھے ہوتے تھے اور ہر ایک کو تشویش تھی گھر میں. ہمیں تو نہیں پتہ تھا اس بات کا چونکہ میری عمر اس وقت تقریباً 13.5-14 برس کی اور میری چھوٹی بہن کی عمر غالباً 8 برس تھی. تو ہمیں تو ان کے متعلق کوئی معلومات نہیں تھیں. گھر کے بزرگوں کو یا آنٹی ڈورس جو جرمن خاتون جو ہماری ایک طرح سے اتالیکہ تھیں ان کو شاید علم ہوگا اس بات کا، لیکن ہمیں اس کے متعلق اس کے کوئی علم نہیں تھا. ہمیں حکم تھا آنٹی ڈورس کو کہ بھئی شام کو بچوں کو ضرور میرے پاس لے کے آیا کرو. تو ہمیں میرا خیال ہے ابھی کوئی 7 بجے شام کے ہوں گے یا 8. تو میں اور منیرہ ان کے پاس گئے. اسی طرح آ کے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں منیرہ اور ان کے بسترے میں گھس جایا کرتی تھی. تو وہ بسترے میں ان کے گھس گئی اور ساتھ ان کے وہ کیونکہ جرمن بولتی تھیں آنٹی ڈورس تو وہ جرمن کے کچھ الفاظ علامہ تو جرمن جانتے تھے تو ان سے جرمن زبان میں گفتگو کرتے تھے کیونکہ طالب علمی پی ایچ ڈی کر رہے تھے ہائیڈلبرگ میں تو جرمن زبان انہوں نے سیکھی تھی. تو وہ منیرہ بھی کچھ الفاظ جرمن زبان کے سیکھ گئی تھی. تو وہ کچھ جرمن زبان میں گفتگو کر کے اور مذاقیہ سارا ماحول ہوا کرتا تھا. تو اب جس وقت تقریباً رات کے 8:30 یا 9 بجے کے قریب ہوئے تو یہ اس کے سونے کا وقت تھا. تو آنٹی ڈورس نے کہا کہ اب جلدی کرو اب چل تمہارے سونے کا وقت ہے. وہ اردو بھی بولتی تھی انگریزی بھی بولتی جرمن بھی. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں صبح اسکول جانا ہے تو اسے جلدی کرو. تو وہ کہے آنٹی 1 منٹ مور کہ مجھے آپ 1 منٹ اور رہنے دو 1 منٹ اور رہنے دو. تو علامہ صاحب نے ان کو جرمن زبان میں کہا یا شاید انگریزی میں کہا مجھے اب یاد نہیں لیکن اس کو کہا کہ ببی کو احساس ہے کہ دس از دا لاسٹ میٹنگ ود دا فادر اور اس وجہ سے لیٹ ہر اسٹے فار اے فیو منٹس مور. اس کو تھوڑے لمحے اور میرے ساتھ گزار جانے دو کیونکہ اس کو 6th سینس اس کی بتا رہی ہے کہ آج یہ آخری ملاقات ہے باپ سے. تو پھر وہ آنٹی نے اس کو رہنے دیا نہ اٹھایا تاکہ وہ وہیں سو گئی. آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد اور اس کو سوئے ہوئے کو اٹھا کے لے گئے. وہ خود ان کو معلوم تھا کہ یہ میری آخری رات ہے اور کسی وقت بھی مجھے جانا پڑ جائے. مجھے اتنا احساس ہے 13-14 سال کے بچے کے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی منتشر سی سارا کچھ ہے گھر میں. کوئی ان کے احباب کوئی 2 شخص وہاں کھڑے ہیں کوئی 3 شخص وہاں کھڑے ہیں کوئی ڈاکٹر 5-6 اکٹھے ایک طرف کھڑے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ انتشار کی کیفیت ہمارے گھر میں تھی. اور مجھے ابھی تک بھی احساس ہے بچپن میں کہ یہ ایسا کیوں ہے. وائی آر دے اسپریڈ آؤٹ. یہ سارے منتشر سے کیوں ہیں. کو ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ قیاس آرائی کر رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا. تو ڈاکٹروں نے یہی جیسے میں نے عرض کیا ہے تجویز یہی کیا تھا کہ اب یہ کل صبح تک اگر گزر گئی یہ رات تو پھر اگلے وقت سوچیں گے. تو ڈاکٹر تو چلے گئے. وہی اسی طرح حکیم کرشی جو تھے یہ ان کے پاس روز شام کو بیٹھتے تھے. یہ بھی کوئی تقریباً میرا خیال ہے 11:30 بجے یا اس سے 10 بجے یا 10:30 بجے چلے گئے. اچھا اب کرشی صاحب کے جانے کے بعد وہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہوئی اور جب زیادہ خراب ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کے جو ساتھ 2-3 احباب وہ وہیں ہوتے تھے. ایک تو ان کے اپنی کوئی عزیز تھے ہمارے ڈاکٹر عبدالقیوم وہ تھے وہ رات ہمیشہ وہیں سوتے تھے. اور دوسرا راجہ حسن اختر تھے اور تیسری شخصیت میم شین تھے اور پھر علی بخش جو ان کا خاص ملازم تھا وہ بھی تھے. تو انہوں نے حکیم کرشی تھے یہ تو چلے گئے. تو جب طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو ڈاکٹر قیوم نے سجیسٹ کیا کہ میں آپ کو ابھی وہ انجیکشن لگا دیتا ہوں افیون کا.
تو اس سے آپ کو سکون ہو جائے گا, یو ول گو ٹو سلیپ. تو انہوں نے کہا کہ میں بے ہوشی کے عالم میں موت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا, تو انہوں نے وہ انجیکشن نہیں لگوایا. ان کو کہا کہ یہ میں انجیکشن نہیں لگاؤں گا, موت کا میں دیکھنا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے چونکہ تکلیف تھی, تو راجہ صاحب نے کہا کہ میں اس وقت ابھی کہنے لگا کہ کرشی صاحب کو بلا لیں. وہ ایلوپیتھک میڈیسن سے زیادہ جو حکیموں کی یا یونانی طب ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے, اس خیال سے کہ وہ کہتے اس زمانے میں جو ایلوپیتھک دعائیں ہوتی تھیں وہ کیپسولز یا گولیوں کی شکل میں نہیں ہوتی تھیں, زیادہ تر وہ پینے والی دوائیں ہوتی تھیں اس زمانے میں, تو وہ بڑی کڑوی اور بے ذوق ہوتی تھیں. تو یہ سمجھتے تھے کہ جو حکمت کی ادویات ہیں ان میں یہ بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ انسان کے لیے یہ بھی خوبصورتی اور حسن ہے کہ ذائقے والی دوائی ہو, تو اس وجہ سے پریفر کرتے تھے وہ. تو کرشی کو انہوں نے جس وقت طبیعت زیادہ مزمل ہوئی تو حسن اختر کو کہا کہ کرشی صاحب کو بلا کے لاؤ. وہ تو فلیمنگ روڈ پہ رہتے تھے, گجر سنگھ قلعے کے باہر جو سڑک اگلی طرف ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی رات کے 10 ساڑھے 10 بجے ہیں, ابھی تو اٹھ کے گئے ہیں, تو میں کیا ان کو لا کے لاؤں گا, ابھی تو سو گئے ہوں گے یا سونے لگے ہوں گے. تو اس پر انہوں نے وہ ربائی پڑھی تھی اپنی, سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت, نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت, سرآمد روزگارے ہی فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت. تو اس پر متاثر ہو کے حسن اختر اتنے موو ہوئے کہ فوراً بائیسیکل لے کے تو چڑھ گئے ادھر جانے حکیم کرشی کو لانے کے لیے. فلیمنگ روڈ پہنچے, نیچے سے آوازیں دیتے رہے, وہ کہیں اوپر کے کمروں میں سو رہے تھے یا بہرحال ان تک رسائی نہ ہو سکی, تو کرشی صاحب کو نہ لایا جا سکا. رات گزرتی چلی گئی, صبح کی اذان ہو چکی تھی, صرف علی بخشی ان کے پاس تھا. تو انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ یہاں دل کو پکڑا اور کہا کہ یہاں تکلیف ہوئی ہے, اور علی بخش نے ان کو اس طرح اپنے گود میں لیا اور انہوں نے یا اللہ کہا ہے. تو دیٹ واز دی اینڈ. رخصت بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں, آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں, چھوڑ کر مانند بو تیرا چمن جاتا ہوں میں, چھوڑ کر مانند بو تیرا چمن جاتا ہوں میں, رخصت اے بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں, رخصت اے بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں. خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہیں امتوں کے چراغ۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ، ٹھہر سکا نہ کسی خانقاہ میں اقبال،
کہ ہے ظریف و خوش اندیش و شگفتہ دماغ، خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ۔ مجھے حکم تھا کہ آخری عمر میں ان کو صبح اخبار پڑھ کے سنایا کروں، یا بعض اوقات یہ کہتے تھے مجھے میرے اشعار پڑھ کے سناؤ، تو میں اشعار کہیں غلط پڑھ دیتا تو مجھے کہتے کہ نظم شعر پڑھ رہے ہو یا نثر، تو میں پڑھ کے سنایا کرتا تھا انہیں۔ اس زمانے میں جو تصور تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جیسے ہم اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، انہیں ساتھ ریسٹورانٹ میں لے کے جاتے ہیں، انہیں سیر کراتے ہیں، ان کے لیے بازار میں تحفے لینے کے لیے ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بڑے سخت قسم کے باپ تھے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے زمانے میں کہہ لیجیے پیدا ہوئے، شاید اس زمانے میں والدین سختی سے ہی پیش آتے تھے۔ مثلا میرے لیے تو بعض چیزیں انہیں مقرر تھیں، متعین تھیں، کہ میں نے 8 روپے سے بڑھ کے بوٹ نہیں خریدنا، اور 1 روپے گز سے زیادہ شلوار قمیض کا کپڑا نہیں آنا، اور غروب آفتاب کے بعد گھر میں موجود رہنا، سنیما نہیں دیکھنا، اور اس قسم کے یعنی اصول تھے۔ ہاں، شلوار قمیض پہننی ہے، کوٹ پہننا، انگریزی لباس نہیں پہننا، نکر نہیں پہننی، ہیٹ نہیں پہننا، فیلٹ ہیٹ نہیں پہننا، سولہ ہیٹ نہیں پہننا، یعنی اس قسم کی۔ میں تو رومی ٹوپی، اس زمانے میں بچے سارے یہی پہنتے تھے، اور ہاف کوٹ اور نیچے شلوار قمیض، اسی انداز میں اسکول میں جاتا تھا، اور اس قسم کی ریسٹرکشنس تھی۔ اور البتہ یہ ہے کہ مثلا خود خون بہتا نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی مجھے حکم تھا کہ جب بقرعید کے موقع پر، جب بکرے ذبح ہو رہے ہوں تو میں وہاں پہ موقع پر موجود ہوں، آپ کو خون دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ایک دفعہ میں اپنی والدہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، آنکھوں پر پٹی باندھ کے، ایسے جیسے بچے کھیلتے ہیں کسی وقت، تو مجھے ٹھوکر سی لگی اور میں گر گیا، میرا ہونٹ نیچے سے کٹ گیا، منہ سے خون نکلنا۔ اسی لمحے یہ اندر داخل ہوئے، گھر کے اندرون خانے میں سوٹو سے اندر داخل ہوئے، تو میرے منہ سے خون نکلتا دیکھ کے ہی فیل انکانشیس۔ خون نکلتا دیکھ نہیں سکتے تھے، باوجود اس کے کہ سارا کلام جہاد اور تلوار اور تیر و تفنگ سے بھرا ہے، لیکن اپنی یہ حالت تھی کہ خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بین، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے کو دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب ڈوب جا، اپنے من میں ڈوب ڈوب جا، اپنے من میں ڈوب ڈوب جا، اپنے من میں ڈوب ڈوب جا۔ یہ تو ان کی جوانی کے زمانے کی باتیں۔ راجہ کرشن پرساد کو خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے اسرار و رموز یہ خود نہیں لکھی، مجھ سے لکھوائی گئی ہے، اور مجھ سے مولانا روم میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ، اور پھر اسی طرح انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ جو پس جب آیت گرد مسافر، وہ وہاں پہ بھوپال میں تھے جب علاج کرا رہے تھے اپنے آواز کا، تو رات کو سر سید خواب میں آئے، چونکہ ان کے بیٹے سے بہت قریبی دوستی سی سر راس مسعود سے، تو سر سید خواب میں آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، انہوں نے گلہ کیا کہ میری طرف سے شکایت کریں رسول اللہ کو کہ میری یہ حالت ہے، میری آواز بند ہو گئی ہے، تو انہیں کہنے لگے کہ ان کے لیے مثنوی لکھو، ان کو شکایت کرو، اور یہ مثنوی
کی بنیاد ہے وہ پس جب عائد کر اے اقوام شرق، یہ مثنوی کی صورت میں. تو وہ واقعات کا ذکر کرتے ہیں. مثلا حضرت خضر سے متعلق نظم ہے بانگ درا میں، اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ خضر علیہ السلام ان کو ملنے کے لیے آئے، یا علی بخش کا یہ ذکر ہے. پھر اسی طرح علی بخش ذکر کرتا ہے کہ ایک واقعہ اس طرح کا بھی ہوا کہ میں نے رات کو انہوں نے مجھے بلایا تو ان کے پاس کوئی مہمان بیٹھے تھے، اور یہ وہ صوفے پہ بیٹھے تھے، یہ ان کے پاؤں داب رہے تھے. اور پھر اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ جا کے یہ بزرگ چاہتے ہیں لسی پینا، لسی خرید کے لاؤ، سردیوں کے دن ہے، باہر دھند ہے. اور یہ بازار میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دکان پہ شمع جل رہی ہے. پہلے تو خیال یہ انارکلی ہے، اس زمانے کا انارکلی. تو یہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے کوئی دودھ دہی والے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے لسی بھی بنا دی جو بھی مانگا. تو انہوں نے پیسے دینے کی کوشش کی علی بخش نے، تو اس نے کہا نہیں اقبال کے ساتھ ہمارا حساب چلتا ہے، لے جاؤ. وہ لسی لے آئے اور صاحب بزرگ نے لسی بھی پی، 2 گلاس لسی کے پیے، تیسرا اقبال کو کہا تم پیو، وہ اس نے پی لیا. تو اس کے بعد علی بخش کو پھر بلوایا. اس وقت تو بزرگ موجود نہیں تھے. وہ کہنے لگے ابھی اٹھ کے گئے، ان کے پیچھے جاؤ اور ان کو بلا کے لاؤ، میں نے ان سے اور بھی باتیں کرنی. تو وہ کہنے لگا جی دروازہ تو اندر سے مقفل ہے، میں باہر کیسے جاؤں، باہر تو کوئی نہیں گیا. تو اس پر خاموش ہو گئے. تو اب کتنی مدت کے بعد علی بخش ان سے پوچھتے رہے کہ بتائیے یہ کون بزرگ تھے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور جن کا دیدار میں نے بھی کیا. یہ نہیں ہے کوئی کہہ سکتا کہ میں نے آپ کو کسی سے باتیں کرتے سنا ہے، میں نے آپ اس شخص کو بیٹھے ہوئے آپ کے پاس دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک شرط پر تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ علی بخش کا قول ہے کہ تم میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہیں بتاؤ گے. اس نے کہا جی بہت اچھا. انہوں نے موت کے بعد ہی بتایا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ اجمیر شریف والے بزرگ تھے جو اور کہنے لگا جو دودھ دہی جو تم دے کے آئی یہ دادا صاحب تھے، کیونکہ یہ انہی کے مہمان تھے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے پاؤں داب رہا تھا. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات. تو چکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، بس یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، مجھ سے کہا جبرائیل نے، مجھ سے کہا جبرائیل. تو اب اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ان کا ذکر ملتا ہے. لیکن میرے اپنے مشاہدے میں یہ 2 دفعے واقعات ہوئے ہیں. ایک دفعہ تو ان کو دورہ پڑتا تھا دمے کا، اور جو اتنا زیادہ کھانستے تھے کہ پھر اسی کیفیت میں سمجھ لیجیے ایک طرح کا استغراق کا عالم ہو جاتا تھا، یعنی ایک طرح سے بے خودی کا عالم ہو جاتا تھا جو اقبال کی فلسفے کے برعکس ہے. تو اب وہ ایک دفعہ تو اس طرح غالب کو میں نے ان سے بات کرتے دیکھا، پھر علی کو بلایا کہ ابھی غالب بیٹھے تھے ذرا پیچھے جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، مجھے کچھ پوچھنا رہ گیا. اسی طرح رومی کے ساتھ 2 میرے مشاہدے تھے. تو میں نے اپنی طرف سے جو چودھری محمد حسین ان کے دست راست سے اور ان کے فلسفے پر بہت عبور رکھتے تھے، میں نے اس وقت زمانے میں میری شاید میں ایم اے میں تھا یا بی اے میں تھا، میں نے کہا جی میں ایک مضمون میں کیا ان واقعات میں لکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے منع کر دیا. میں نے کہا آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں گے یہ کیفیت جو تھی ان کی بیماری کی تھی، یہ کہہ لیجئے یہ بیداری کی کیفیت نہیں تھی، یہ کیفیت سہو نہیں تھی، یہ خمار کی کیفیت تھی، یہ ان کی ساری تھنکنگ کے برعکس ہے. یعنی یہ بے خودی کا عالم تھا جس میں، اور یہ بے خودی ان کی بیماری کے سبب تھی. وہ تو خودی کے پیغامبر ہیں، اور اگر تم یہ شائع کرو گے تو وہ ان کی فلسفے کے متضاد ہوگی، ان کو پسند نہیں آئے گی بات. سو انہوں نے مجھے روک دیا تھا اس قسم کے موضوع پر مضمون لکھنے کے لیے. یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ انہوں نے حکم دیا، ایک بیٹھے تھے ان کے پاس کہ کوئی مجھے شعر سناؤ. اشعار سناؤ سے مراد تھی کہ مطلب ہے کوئی. تو
مجھے سمجھ نہ آئے کون سے شعر سناؤں. تو ساتھ میم شین بیٹھے تھے, انہوں نے کہا حالی سناؤ حالی. تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ یہ زاروں قطار رونا شروع ہو گیا, اور میں نے پھر وہی شعر پڑھے, وہ حالی کے معروف تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. ڈوب جا اپنے من میں, ڈوب جا اپنے من میں, ڈوب جا. باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے, یا رخ بے پرواہ حسن ازل کا نام ہے. کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے, آگ کے شعلوں میں پنہا مقصد تعذیب ہے. کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے, موت کہتے ہیں جسے اہل زمین کیا راز ہے. جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا, وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا. آہ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے, یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے. تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے, موت ایک چپتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے. موت ایک چپتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے. موت ایک چپتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے. ہمیں تو اطلاع اس وقت دی گئی, مطلب صبح تقریباً 9 بجے ان کی وفات کے 3-4 گھنٹے کے بعد, جس وقت بچوں کو نیچرلی اٹھایا جاتا تھا. منیرہ کو معلوم ہو گیا, مجھے پتہ چل گیا, تو مجھے بھی علی بخش نے آ کے اٹھا کے بتایا کہ آپ کے والد آ کے دیکھیں, وہ تو یہاں نہیں ہیں, چلے گئے ہیں. تو وہ مجھے بھی اس نے باخبر کیا, اور میری ہمشیرہ کو مجھ سے معلوم ہوتا ہے, پہلے علم تھا چونکہ وہ اسکول جانے کی طرف اٹھ کھڑی ہوئی تھی. ایک دم بجلی کی طرح یہ خبر ہر طرف پھیل گئی. ان کے دوست احباب آنے شروع ہو گئے, اور میں تو سمجھتا ہوں تقریباً 9-10 بجے جس وقت بچوں کو اطلاع دی گئی ہے کہ اٹھایا گیا ہے, اس وقت تو بہت سارا ہجوم تو گھر میں اسی وقت بھی موجود تھا. پھر انہوں نے یہ سلسلہ کیا کہ ان کے کمرے سے ایک طرف سے آپ داخل ہوتے تھے, دوسری طرف سے ان کا غسل خانہ تھا جو باہر کی طرف کھلتا تھا. پھر جو لوگوں کا اسرار چہرہ دیکھنے کے لیے تھا وہ ادھر سے ایک طرف سے آتے تھے, دوسرے غسل خانے میں سے رستہ جو باہر کا تھا وہ ایگزٹ اس طرح بنا دی گئی. پھر وہ خلقت آنی شروع ہو گئی. پھر وہ تو خاصا یعنی گھر میں ہنگامہ تھا. یہ نامہ کے سب سے عام جو دست راست سمجھے تھے چودھری محمد حسین, جن کو ہمیں گارڈینز بھی ہمارے وہ بنائے گئے تھے, وہ انہوں نے فوراً ایک اقبال میموریل کمیٹی اسی وقت بن گئی تھی ان کی وفات کے ساتھ ہی, اسی دن ہی. تو انہوں نے ان کی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ پہ لاہور کے بعض زعماء بھی امپورٹنٹ جو شخصیات تھیں وہ بھی وہاں موجود تھے, میاں امیر الدین اس زمانے میں, پھر اسی طرح اور جو اہم شخصیات تھیں, محسن شاہ صاحب, اس کی لاہور کی جو فیمس پولیٹیکل شخصیات تھیں. تو اس زمانے میں جو وزیر اعلیٰ تھے یہاں پر وہ سر سکندر حیات تھے, وہ موجود نہیں تھے چونکہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی میٹنگ کال کی ہوئی تھی کلکتے میں. یہ سب شخصیات جو حکومت تھی کہہ لیجیے یونینسٹ پارٹی کے لوگ, یہ موجود نہیں تھے یہاں, وہ کلکتے گئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے تو یہ اکٹھے ہو کے فیصلہ انہوں نے کیا کہ تدفین کا بندوبست کہاں کیا جائے.
اور انہوں نے ساروں نے خاص طور پر چودھری محمد حسین، چونکہ وہی علامہ صاحب کے قریب ترین دوست تھے، قریبی دوست تھے، تو چودھری صاحب کا یہی خیال تھا کہ انہوں نے کہیں اپنے کوئی شعر میں کسی جگہ پہ کوئی شعر یہ کہا ہوا ہے جس میں خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے کہ مسجد کی سایہ دیوار کے تحت میری قبر ہو، تو اس پر چودھری صاحب نے اس خیال کا اظہار کیا کہ شاہی مسجد کی اس طرف کی جو دیوار ہے وہاں پر انہیں دفنایا جائے۔ اچھا، اب یہ سارا علاقہ جو تھا، یہ جو چودھری صاحب کی تجویز تھی، یہ ساری ایک طرح سے ایریا تھا جو کہ ہسٹوریکل ہونے کے سبب اس میں کوئی اس میں چینج جو تھی اس کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو چودھری صاحب کی جو رائے تھی وہ ساروں باقی ممبران نے قبول کی جو اس وقت علامہ کے دوست یا احباب تھے۔ تو انہوں نے تار بھیجی صبح تقریباً 10 بجے یا 11 بجے کلکتے، ان سے جواب آیا کہ وہ جگہ درست نہیں جو آپ نے تجویز کر رہے ہو، جہاں پہ اب اقبال دفن ہے، وہ جگہ درست نہیں، وہ تو ہسٹوریکل ہونے کی وجہ سے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے کاؤنٹر تجویز یہ دی کہ جو نیلا گومس والا جو چوک ہے مسجد کے سامنے، یہاں جو میڈیکل کالج ہے، یہاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور مسجد، اس کے درمیان میں ایک قطع ہے، اس جگہ ان کو دفنا لیا جائے، کیونکہ وہ پبلک پلیس ہے، ایک طرف انارکلی بازار ہے، نیلا گومس ہے، مسجد ہے یہ، تو وہ انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی۔ یہ جو سارے جو اقبال میموریل کمیٹی تھی، انہوں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وزیر اعلیٰ یہاں پر نہیں ہے اور انہوں نے کاؤنٹر تجویز دی ہے جو ان کو قبول نہیں، وہ مسجد کے زیر سایہ ہی ان کی قبر بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پھر طے کیا کہ وائی ناٹ ٹو گو اسٹریٹ ٹو دی گورنر۔ گورنر انگریز تھا یہ اس زمانے میں، گورنر ہینری کریگ تھے، سر ہینری کریگ۔ تو انہوں نے ڈیلیگیشن جو بنا کے یہ سارے چودھری محمد حسین سمیت یہ سب لوگ جو اقبال میموریل کمیٹی کے افراد تھے، یہ گورنر کے پاس گئے، تو گورنر نے یا اوور رول کر دیا چیف منسٹر کی رائے کو، یا اس نے وائسرائے سے اجازت مانگی، اس کے متعلق میں نہیں جانتا، بہرحال گورنر نے اجازت دے دی کہ ہاں آپ اسی جگہ دفنایا جائے۔ جس وقت جنازہ وہاں سے اٹھا تو ایک تو پرابلم یہ تھا کہ وہ چارپائی کے ساتھ بانس لگانے کی ضرورت پڑی، چونکہ بہت ساری خلقت یا ہجوم جو تھا وہ چاہتے تھے کندھا دینا، تو اس لیے چارپائی جس پر ان کی میت رکھی گئی اس کو بہت لمبے سے بانسوں کے ساتھ ان کے بانس باندھے گئے دونوں طرف، تاکہ زیادہ شخصیات کو موقع مل سکے کندھا دینے کا۔ تو یہاں وہ گجر سنگھ قلعے کی بازار میں سے ہوتی ہوئی یہ ان کی جو جنازہ تھا یہ اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں پہنچا، فلیمنگ روڈ سے ہوتے ہوئے شہر کے اندرون شہر سے گزرتا ہوا، اور اس کے بعد وہاں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اور کچھ لوگوں کو یہ خبر تھی کہ انہوں نے، کیونکہ شاہی مسجد میں نماز جنازہ ہوگی، یہاں خاصا ہجوم شاہی مسجد میں ان کا منتظر تھا، تو پھر 2 جگہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ایک تو اسلامیہ کالج میں، پھر اس کے بعد اسلامیہ کالج سے جنازہ شاہی مسجد کے اس حصے میں گیا جہاں ان کا قبر کھودی گئی تھی، اور پھر وہ شاہی مسجد میں مولانا غلام مرشد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد ان کی قبر تو کھود گئی تھی، جنازہ جو تھا وہ ان کے قبر کے پاس رکھ دیا گیا، چونکہ ابھی ان کے بھائی اور جو بہنیں تھیں انہوں نے سیال کوٹ یا وزیر آباد سے لاہور پہنچنا تھا، اور وہ بائی ٹرین آ رہے تھے، تو جب تک نہیں پہنچ پائے، وہ تقریباً 9:30 10 بجے رات کو وہ پہنچے، تو انہوں نے چہرہ بھی دیکھنا تھا، پھر اس کے بعد ان کو تقریباً 10:30 11 بجے دفنایا گیا۔ اور مجھے یاد ہے کیونکہ میں واپس وہاں ان کے دفنائے جانے کے بعد تقریباً مڈ نائٹ 12 بجے کے قریب گھر واپس پہنچا۔ دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، یہ ایک مرد تناسا تھا، تناسانوں کے کام آیا، اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں، اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں،
बड़ी मुद्दत के बाद आखिर वो शाहीन ज़ेरे दाम आया। जिस वक्त बादशाही मस्जिद में उससे पहले जो इस्लामिया कॉलेज में नमाज जनाजा पढ़ी गई, तो वहाँ बाज़ उलमा ने ये एतराज़ किया कि जी अब दूसरी नमाज जो शाही मस्जिद में है वो दूसरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती। वो पता नहीं कोई इस किस्म का किसी आलिम ने एतराज़ किया या उस पर कोई बातचीत हुई, तो उस पर ये जो उनके कोई हिंदू एडमायरर थे, उसके इस वक्त मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, वो बड़ी अहम शख्सियत थे यहाँ की, लाहौर के हिंदुओं में से। तो उन्होंने फिर ये बात कही कि तुम मुसलमानों को तो इतना भी इल्म नहीं है कि इकबाल की शख्सियत क्या है, इससे तो कितने जनाजे पढ़े जाएँ तो फ़र्क नहीं पड़ता।